بھی ہونی چاہیے، کچھ ادھر بیٹھے ہیں کچھ ادھر بیٹھے ہیں، تھوڑا تھوڑا سے قریب ہو جائے۔ ابھی اگرچہ جگہ وسیع ہے لیکن ایک پنڈال کی خوبصورتی اور حسن ہوتا ہے، میرے رب حسن کو پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ اللہ خود بھی جمیل ہے اور اللہ تبارک و تعالی جمال کو پسند فرماتا ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تو ایک محفل کے آداب میں سے بھی ہے کہ جب کہاں بھی بیٹھے تو اس کی خوبصورتی کو ملحوظ خاطر رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام آپ نے سماعت فرمایا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا تھا، گر تو خواہی مسلمان زیستن نیس ممکن جز بقرآن زیستن، کہ اے مومن اگر تیرا دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور کامل مسلمان بننا چاہتا ہے تو رب کے قرآن کے سوا کبھی کامل مسلمان بن نہیں سکتا۔ قرآن کو الماریوں میں رکھ دو، قرآن تمہاری تلاوت کی انتظار کرتے رہے اور دعویٰ کرو مسلمانی کا۔ اقبال کہتے ہیں مسلمانی کا دعویٰ تو ہو سکتا ہے لیکن کامل مومن تبھی تصور کیا جاؤ گے کہ جب قرآن سے تمہاری محبت ہو۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس دل میں قرآن نہیں وہ دل تو ویران گھر کی طرح ہے، دلوں کو کبھی ویران نہ کرنا، قرآن کی آیات بینات سے ہمیشہ دلوں کو آباد و شاد رکھنا۔ ہمارے معزز مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں جھنگ سے، اپنے وقت کے نامور شاعر بھی ہیں اور بڑے خوبصورت لب و لہجہ اور سوز و گداز میں نعت گلہ عقیدت بھی پیش فرمانے والے ہیں۔ ابھی میں انہیں دعوت دینے جا رہا ہوں لیکن اس سے قبل چونکہ نعت شریف تو پیش فرمانی ہے، حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار بحیثیت نقیب کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے شکرانے کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے، گلوں کے جسم میں خوشبو اتار دیتا ہے وہ رب کون ہے؟ فرمایا گلوں کے جسم میں خوشبو اتار دیتا ہے، جلال حسن تو پروردگار دیتا ہے۔ گلوں کے جسم میں خوشبو اتار دیتا ہے، جلال حسن تو پروردگار دیتا ہے۔ آگے شاعر کہتا ہے، اے مسلمانوں یہ کائنات ہستی جو ساری چل رہی ہے، اس کائنات کی نبض چل رہی ہے، کائنات کا حسن تمہیں دکھائی دے رہا ہے، یہ سب گر پروردگار عالم کی مہربانی سے ہے۔ وہ ٹانک ٹانک کے روشن تبسموں کے گلاب غم حیات کی زلفیں سوار دیتا ہے، وہ لفظ لفظ کو دیتا ہے موتیوں کی چمک، وہ کاوشات قلم کو نکھار دیتا ہے، وہی تو دیتا ہے لہجوں کو رنگے پیراہن، وہ حرف حرف کو جلوہ ہزار دیتا ہے۔ میرے رب کی شان بڑی بلند ہے، بڑی عظیم و شان ہے، وہ اتنی عظیم و شان ذات ہے کہ ہم ہمیشہ اس کی شان بیان کرتے جائیں تو کبھی اس کی شان کم نہیں ہو سکتی۔ میرے رب نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اگر زمین و آسمان کے سارے سمندر بلکہ یہ کیا اس جیسے اور آ جائیں، بلکہ ایک اور مقام پر فرمایا یہ کیا بلکہ 7 اس جیسے اور آ جائیں اور پھر رب کی شان لکھنے بیٹھ جاؤ تو پھر بھی کبھی تم اپنے رب کی شان پوری طرح نہ لکھ سکو، تم ختم ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان و عظمت ہے وہ کبھی تم پوری نہیں کر سکتے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے بڑے سوز گداز کے انداز میں مسلمانوں کو اللہ کی بارگاہ کی طرف بلایا اور پیارے آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ کی طرف بلایا۔ اقبال علیہ رحمہ نے یہ جو سامنے لکھا ہے جشن عید میلاد النبی، یہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی کے لیے بھی ہے، دستار فضیلت کا بھی جلسہ ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا 22 جمادی الاخری کو چونکہ وصال ہے اس مناسبت سے یہ پروگرام بھی ہے۔ تو اقبال علیہ رحمہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جشن ولادت کے بارے میں کہا تھا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل میں ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر کی کلیوں میں تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو،
خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال کہتے ہیں کائنات کی نبض میرے حضور کے نام سے چل رہی ہے۔ اب بلا تاخیر میں دعوت نعت پیش کروں گا اپنے وقت کے عظیم شاعر و نعت خوان اور عظیم سوز و گداز میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش فرمانے والے محترم محمد یعقوب باروی صاحب اور ان کے ہم نوا وہ تشریف لائیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ان کی آمد سے قبل ان کے استقبال کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کی شان و عظمت کے اظہار کے لیے بآواز بلند نعرے کا جواب دیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت و شان